ایڈمنسٹریٹر داتا دربار محترم جناب توقیر احمد بٹو صاحب اور محترم جناب طاہر مقصود صاحب مینیجر تشریف فرما ہوئے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ آپ کی جو خاندانی اور نسبی عزت ہے کہ آپ نجیب الطرفین یعنی حسنی حسینی دونوں طرف سے سلسلہ نسب کے لحاظ سے سید ہیں۔ اپنے علم میں، ولایت میں، دین کی تبلیغ و اشاعت میں، روحانیت میں، طریقت میں، معرفت میں، اپنے شخصی اور ذاتی اخلاقی اوصاف اور کمالات میں، اور پھر کثرت کے ساتھ کرامات کے ظہور میں، الغرض کسی ایک پہلو پر اگر ہم فوکس کر کے آپ کا ذکر خیر کریں تو بہت طویل وقت چاہیے۔ میں آپ کا ذکر پاک کرتے ہوئے کچھ پوائنٹس کی نشاندہی کرتے ہوئے آج کے ہمارے دور میں، آپ کے اس عہد میں جو طریقت، معرفت اور پیری مریدی کا ماحول بنا ہوا ہے، اس پر کچھ توجہ فرمانے کے لیے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے میں نے عرض کیا، اپنے والد کی طرف سے بھی اور اپنی والدہ کی طرف سے، دونوں سلسلوں کی طرف سے نجیب الطرفین صحیح النسب سید ہیں۔ نہیں، ذرا زور نال کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ کے خیال میں، میں نے کہا نا کہ میں اپنے عہد کے ساتھ لنک کروں گا اور اس طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ ذمہ داری بھی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، پیر بننے کے لیے، پیری مریدی کے لیے ہمارے اس دور میں اور کچھ ہو نہ ہو اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں؟ اگر اتنا ہی کافی ہوتا، اگر اتنا ہی کافی ہوتا تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس سے آگے نہ بڑھتے، ہے یا نہیں؟ آگے چلیے۔ آپ کا جو خاندان اور آپ کا گھرانہ ہے وہ تقوی، طہارت، پاکیزگی میں اپنے زمانے کے ممتاز گھرانوں میں سے ہے۔ آگے چلیے۔
حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند ہستیوں میں سے ہیں کہ جو مادرزاد ولی ہیں. مادرزاد ولی کا مطلب کیا ہے کہ جو ولی پیدا ہوئے. وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ تشریح میں نہیں جاؤں گا تاکہ جو پیغام ہے وہ رہ نہ جائے. پیدائشی ولی ہیں اور ایسے ولی ہیں کہ ان کی ولایت چھپی نہیں رہی، بلکہ جب دودھ پیتے تھے اللہ نے آپ کی ولایت اسی وقت کھول دی تھی. وہ مشہور کرامت آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ رمضان المبارک میں آپ اپنی والدہ ماجدہ کا دن کے وقت میں دودھ نہیں پیتے تھے. شعبان المعظم کے چاند میں اختلاف ہوا کہ اب اگلے دن 30 شعبان ہے یا یکم رمضان ہے. تیس شعبان ہے یا یکم رمضان ہے. تو گیلان کے لوگوں نے کہا بھئی توجہ ہے، میں انہیں اپنا مزہ لین لی جڑا پنجابی جملہ کہنا. انہوں نے کہا بھئی سیداں دے گھر اقبال ہے جڑا روزیاں چ دودھ نہیں پیندا. جا کے پتہ کرو ان کے گھر سے کہ ان کے بچے نے آج ماں کا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا. اگر تو دودھ پی لیا اس کا مطلب ہے کہ آج روزہ نہیں، آج یکم رمضان نہیں، آج 30 شعبان ہے. اور اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو کہ آج یکم رمضان ہے. یعنی آپ ایسے مادرزاد ولی ہیں جن کی ولایت اللہ نے بچپن میں ظاہر بھی کر دی. تے تواڈے خیال ہے پیر بنن لئی ہور کچھ ہے چاہیے لیکن آپ اس پر رکے نہیں، آگے چلیے. پھر بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا. یہ ایک الگ موضوع ہے. انہیں اپنی ولایت کا علم نہیں ہوتا. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کو اپنی ولایت کا پتہ بھی تھا. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا میری عمر تھی 6 سال. کتنی؟ اور میں یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کے دن گیلان میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا. ڈے ٹائم اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا. اللہ نے میدان عرفات اور گیلان کے درمیان سے پردے ہٹا دیے. میں نے گیلان میں کھڑے ہوتے ہوئے میدان عرفات میں حاجیوں کو وقوف عرفہ کرتے ہوئے دیکھا. تو کی خیال ہے پیر بنن لئی بتیرا نہیں ہے؟ حسنی حسینی سید مادرزاد ولی، ولایت بھی پوشیدہ نہیں، ظاہر، کرامت بچپن سے ظاہر. 6 سال کی عمر میں خود بھی پتہ چل گیا کہ میں ولی ہوں. تے آستانہ تپیر تے سارا کچھ اوکھا تک کو کم نہ. لیکن حضور سیدنا غوث پاک ٹھہرے نہیں بلکہ آگے. اب فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے میرے دل میں دین کا ظاہر علم
میں نے یہ لفظ خود استعمال کیا، دین کا، مدرسے کا، قرآن کا، حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا علم حاصل کرنے کا میرے اندر اتنا شوق تھا کہ جب بغداد کی طرف جانے والے قافلے گیلان سے گزرتے تھے، میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کے حسرت سے دیکھتا تھا کہ میں بھی کب ان کے ساتھ جاؤں گا اور جا کے دین کا علم حاصل کروں گا۔ مختصر کرتا ہوں، پہنچ گئے پڑھنے کے لیے، والدہ نے جو نصیحت فرمائی، پھر جو جاتے ہوئے پہلا آپ کی کرامت بھی اور تبلیغ سے جو ڈاکو اور ان کا قافلہ پورا مسلمان ہوا، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا۔ بغداد پہنچ گئے، وہاں چل کے اپنے آپ کو نہیں دسیا وہ میں کون ہوں، نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، اپنے آپ کو دین کا ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر لیا، اور پھر ایسے پڑھا، توجہ ہے، ایسے پڑھا اور اتنا پڑھا، ایسے پڑھا اور اتنا پڑھا کہ خود فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، فرماتے ہیں میں تو اسٹوڈنٹ لائف میں، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں تو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت تک تو میں پڑھتے ہوئے پہنچ گیا تھا۔ کیا مطلب؟ تم اندازہ کرو کہ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں مقام قطبیت تک پہنچ گیا تھا تو آگے تم پھر خود اندازہ لگا لو۔ اب وہ اندازہ کیا ہے؟ وہ اندازہ کلائمیکس اور اس کا کمال یہ ہے، آپ فرماتے ہیں پھر اللہ نے، پھر رب کائنات نے وہ مقام، وہ درجہ، وہ قبولیت، وہ شان عطا کی، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ فرمایا اب حال یہ ہے، عبد القادر اگر مردے پر بھی پھونک مارے تو اللہ کے اذن کے ساتھ وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ مقام ہے۔ نہیں ایسے نہیں، زور سے نعرہ لگاؤ، نعرہ غوثیہ، نہیں ایسے نہیں، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اب اور بہت باتیں اس میں ہیں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج کے دور میں، اس عہد میں، جس طرف میں یہ ذکر کر کے توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو خانقاہیں ہیں، جو خانقاہوں والے ہیں، جو اصحاب سجادہ ہیں، ان کو دعوت فکر اور جگہ ادب والی ہے، جگہ محبت والی ہے، ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے مولویاں تے مفتیاں والے انداز اچ نہیں، درویشوں والے انداز میں، خادموں والے انداز میں ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے زمانے سے، ہاں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے زمانے سے، نہ ہوگی داستان تمہاری دنیا کی داستانوں میں۔ اگر اس خانقاہی نظام کو بچانا ہے، لوگوں کے اعتراضات کا جواب زبان سے نہیں اپنے عمل سے دینا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کراماتیں گڑھنے کی ضرورت نہیں، پروپیگنڈوں کی ضرورت نہیں، کہیں اور نہیں، چل غوث اعظم کے نقش قدم پہ چل، آجا حضور سیدنا غوث اعظم کے نقش قدم کو اپنا لے، آجا حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے قدموں کو اپنا لے، آجا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نقش قدم کو اپنا لے، اور جس رستے پر وہ چلے ہیں اس رستے کو اپنا لے۔
اپنے شہزادوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے ولی عہدوں کو پیری کرنا نہیں سکھاؤ، یہ بزنس مت سکھاؤ، یہ کاروبار مت سکھاؤ، وہ روحانیت، وہ ادب، وہ محبت، وہ علم، وہ خدمت لینا نہیں دینا سکھاؤ۔ اور میں ایک جملہ کہہ کے معافی چاہتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ جملہ یہ ہے، پھر وہی ادب کے ساتھ، چیلنج کرتے ہوئے نہیں، ہاتھ باندھ کے بھائی، التجا کرتے ہوئے، درد دل کے ساتھ، ہمدرد سمجھتے ہوئے ہماری معروضات کو سنیں۔ اس لیے کہ جب کوئی کسی اللہ کے ولی پر اعتراض کرتا ہے، اس کے کسی خاندان کی بدعملی کی وجہ سے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ جملہ یہ دے کے اجازت چاہتا ہوں، چلو یار کسی اور کی مت مانو، کسی اور کو مت دیکھو، جو تمہارے سلسلے کا بڑا بزرگ اور بانی ہے، جو تمہارے سلسلے کا بڑا بزرگ اور بانی ہے، جس کی نسبت سے تم پہچانے جاتے ہو، جن کی نسبت سے تم پہچانے جاتے ہو۔ جناب یہ کون ہے جی؟ حضور سلطان باہو غریب نواز کی اولاد سے ہیں، کیا خیال ہے؟ یہ کون ہے جناب؟ حضور خواجہ غریب نواز کی اولاد پاک سے ہیں۔ یہ کون ہے جناب؟ یہ بابا فرید کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ یہ کون ہے جناب؟ یہ پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک سے ہیں جناب۔ یہ کون ہے جناب؟ یہ میاں شیر محمد کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ یہ کون ہے جناب؟ یہ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ یہ کون ہے جناب؟ یہ خواجہ شمس العارفین، یہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ اور یار کسی اور کی مت مانو، جو تمہارا بڑا ہے نا، جو ہمارا بھی بڑا ہے، جس کی وجہ سے تم جانے پہچانے جاتے ہو، اپنا ظاہر ان جیسا بنا لو، اپنا ظاہر ان جیسا بنا لو، باطن اللہ خود بنا دے گا۔ اس لیے یہ اولیاء سے جو منسلک لوگ ہیں، ہم سب آپ، ہمیں بھی دعوت فکر ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہچان کے لیے ان چیزوں کو ٹول نہیں بنایا۔ یہ ساری عظمتیں ہوتے ہوئے، یہ ساری رفتیں ہوتے ہوئے اس منصب پہ چلے، اس مشرب پہ چلے جس پر حضور کے صحابہ چلے، جس پر حضور کے اہل بیت چلے، جس کے اوپر اصحاب صفہ چلے، اور جس پر حضور کے تمام غلام چلے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔